اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من یرد اللہ به خیرا یفقہہ فی الدین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ہمارا گفتگو احکام خمس کے بارے میں چل رہا ہے اور ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ خمس 7 چیزوں پر واجب ہے، اور ان میں سے پہلا جو ہے وہ کاروبار کا منافع، اس کے ذیل میں کچھ مسائل ذکر کیے تھے۔ آج جو چیز ہم ذکر کر رہے ہیں وہ دوسرے نمبر پر جس پہ خمس واجب ہوتا ہے وہ ہیں معدنی کانیں۔ یعنی اگر کسی انسان کو سونے، چاندی، سیسے، تانبے، لوہے، نیز پیٹرولیم یا عقیق یا کوئی اور قیمتی پتھر حاصل ہوتے ہیں، اور اسی طرح دوسرے کانیں، یہ سارے کے سارے انفال کے زمرے میں آتی ہیں، یعنی یہ امام عصر علیہ السلام کی ملکیت ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص ان میں سے کوئی چیز نکال لے اور جب کہ شرعاً بھی کوئی حرج نہ ہو تو وہ اسے اپنی ملکیت قرار دے سکتا ہے، اور اگر وہ چیز نصاب تک پہنچتی ہے تو اس کا خمس نکالنا واجب ہوگا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، جو چیز کان میں سے نکالی جائے اس کا نصاب کیا ہے؟ تو کان سے نکالی ہوئی چیز کا نصاب 15 مثقال مروجہ سکے دار سونا ہے۔ یعنی اگر کان سے نکلی ہوئی کسی چیز کی قیمت 15 مثقال سکے دار سونے تک پہنچتی ہے تو ان پر جو اخراجات آئے ہوں، چاہے نکالنے پر اخراجات آئے ہوں یا اس کی صفائی وغیرہ کرنے پر جو اخراجات آئے ہوں، وہ سارے اخراجات نکال کر اگر وہ چیز نصاب یعنی 15 مثقال سکے دار سونے تک پہنچتی ہے تو اس کا خمس دینا واجب ہے۔ دوسرا جو مسئلہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص کان سے کوئی چیز نکال لے تو ضروری ہے کہ اس کا خمس دے، چاہے وہ کان زمین کے اوپر ہو یا زیر زمین ہو، چاہے وہ کسی کی ملکیت میں ہو یا کسی کا ملکیت میں نہ ہو، تو جو شخص کان میں سے کوئی چیز نکالتا ہے تو اس کا خمس دینا واجب ہو جائے گا۔ اور تیسرا جو مسئلہ سامنے آتا ہے آج جو بیان کریں گے وہ یہ ہے، اگر کسی شخص کو یہ معلوم نہ ہو کہ جس شخص نے کوئی چیز کان سے نکالی ہے اسے علم نہیں کہ آیا یہ نصاب تک یعنی 15 مثقال سکے دار تک پہنچتا ہے یا نہیں، اگر اس کے لیے یہ علم، یہ جاننا ممکن نہ ہو تو ایسے شخص کے لیے ضروری ہے، اگر ممکن ہو تو احتیاط لازم کی بنا پر وہ اس کے نصاب کو معلوم کرے، چاہے وزن کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے۔ اگر معلوم کرنا ممکن ہے تو اس پر واجب ہے، احتیاط لازم کی بنا پر یہ ضروری ہے کہ اس کے نصاب کی تفتیش کرے۔ اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو اس چیز پر خمس واجب نہیں ہوگا۔ اور آخری جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ مل کر کسی کان میں سے کوئی چیز نکال لیں تو اب اگر وہ چیز جو نکالی ہے کان میں سے 15 مثقال سکے دار تک پہنچتی ہے، لیکن ہر ایک کا الگ الگ حصہ کیا جائے تو ہر ایک کا الگ الگ حصہ 15 مثقال تک نہ پہنچتا ہو تو اس پر بھی خمس واجب نہیں ہوگا۔ یعنی اگر 4 بندوں نے مل کر کسی کان میں سے کوئی چیز نکالی ہے، اگر ان چاروں کا حصہ اکٹھا کرتے ہیں تو وہ 15 مثقال سکے دار سونے تک پہنچتے ہیں، لیکن اگر الگ الگ ایک کا سالم حصہ کرتے ہیں تو وہ 15 مثقال مروجہ سکے دار سونے تک نہیں پہنچتا، تو اسی صورت میں بھی اس چیز پر جو کان میں سے نکالی گئی ہے اس پر خمس واجب نہیں ہوگا۔ تو آخر میں خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال آپ اور ہم سب کو
احکام الہی کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔